گڈ بائے مسٹر چپس۔ گڈ بائے مسٹر چپس جیمز ہلٹن کا ایک چھوٹا سا مگر بہت دلچسپ ناول ہے۔ اس ناول کو کریکٹر ناول بھی کہا جاتا ہے۔ اس ناول میں مسٹر چپس جو کہ اس ناول کا مرکزی کردار ہے کی زندگی کی چند اہم واقعات کو بیان کیا گیا ہے اور مسٹر چپس کی خوبیوں اور خامیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس ناول میں جیمز ہلٹن نے مسٹر چپس کی تعلیمی قابلیت، اس کے تدریسی پیشے کو اختیار کرنے، بطور اساتذہ کے ان کی خوبیوں اور خامیوں، طلباء کے ساتھ ان کا سلوک، ان کے قدامت پسندانہ خیالات اور مزاحیہ کلمات اور ریٹائرمنٹ کے بعد کی زندگی پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ مصنف نے ناول میں مسٹر چپس کی زندگی پر خیالات کا اس انداز میں اظہار کیا ہے کہ یوں لگتا ہے جیسے یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہو رہا ہے۔ مسٹر چپس اسکول میں 45 سال تک پڑھانے کے بعد 65 سال کی عمر میں ریٹائر ہو چکے ہوتے ہیں اور اسکول کے قریب ہی ایک بیوہ جس کا نام مسٹر وکٹ ہے کے مقام پر رہائش پذیر ہیں۔ ان کے پاس اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے کتابیں ہیں۔ مسٹر چپس کا اصل نام مسٹر چپنگ تھا، لیکن انہیں پیار سے مسٹر چپس ہی کہا جاتا تھا، جس کا وہ ہرگز برا محسوس نہیں کرتے تھے۔ مسٹر چپس 1848 میں پیدا ہوئے اور 1933 میں انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 85 سال تھی۔ 21 سال کی عمر میں مسٹر چپس نے کیمبرج یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کی۔ وہ ایک درمیانے درجے کے طالب علم تھے۔ مسٹر چپس اسکول اور کالج میں اچھی تعلیمی کارکردگی کا مظاہرہ نہ کر سکے۔ جوانی میں بھی مسٹر چپس کو کوئی بلند عزائم نہیں تھے اور نہ ہی ان کا زندگی میں کوئی اعلیٰ مقصد تھا۔ بہرحال انہیں شعبہ تدریس سے خاص دلچسپی تھی، اس لیے تعلیم مکمل کر لینے کے فوراً بعد انہوں نے ملبری اسکول میں اساتذہ کی حیثیت سے ملازمت اختیار کر لی۔ انہوں نے ملبری اسکول میں استاد کی حیثیت سے ملازمت اختیار کر لی۔ مسٹر چپس نرم طبیعت کے مالک تھے، اس لیے وہ طلباء کے ساتھ سختی سے پیش نہیں آتے تھے۔
اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسٹر چپس اپنی کلاس کو کنٹرول نہ کر سکتے تھے اور کلاس میں نظم و ضبط کا مسئلہ پیدا ہو جاتا تھا۔ اس سکول میں ایک سال قیام کے بعد مسٹر چپس نے استعفیٰ دے دیا اور پھر بروک فیلڈ پبلک اسکول میں ملازمت کے لیے چلے گئے۔ بروک فیلڈ اسکول ایک قدیم درسگاہ تھی جو بروک فیلڈ کے مقام پر ملکہ الزبتھ کے زمانے میں بنائی گئی تھی۔ اس سکول کو وسیع و عریض علاقے میں ایک نشیبی جگہ پر بنایا گیا تھا اور یہ اسکول چاروں طرف سے علم کے درختوں سے گھرا ہوا تھا۔ جارج اول کے زمانے میں اس کی عمارت کو نئے سرے سے بنایا گیا۔ بنیادی طور پر یہ ایک گرامر اسکول تھا جہاں پر سائنس اور فنی مہارت کی بجائے ادب، زبانوں اور معاشرتی علوم کی تعلیم دی جاتی تھی۔ دراصل اس اسکول کا مقصد اپنے طلباء کو روزی کمانے کے قابل بنانا نہیں تھا بلکہ ان کے اندر ایک لیڈر کی خوبیاں پیدا کرنا تھا۔ لہٰذا تدریسی کام کے ساتھ ساتھ کھیلوں، تقریروں، تنظیم اور دوسری غیر نصابی سرگرمیوں کو بھی کافی اہمیت دی جاتی تھی۔ یہ پبلک اسکول کی طرح کا ایک ہمہ وقت سکونتی ادارہ تھا جہاں پر ہر وقت طلباء کی سرگرمیوں کی دیکھ بھال اور رہنمائی کی جاتی تھی۔ اس اسکول میں زیادہ تر نچلے طبقے سے تعلق رکھنے والے انگریز خاندان اپنے بچوں کو بھیجا کرتے تھے۔ بروک فیلڈ پبلک اسکول مجموعی طور پر ایک درمیانے درجے کا تعلیمی ادارہ تھا، لیکن یہ ایٹن اور ہیرو جیسے دوسرے اعلیٰ درجے کے پبلک اسکولوں کے ہم پلہ کبھی نہ ہو سکا۔ اس کی زندگی میں بے شمار اتار چڑھاؤ آئے۔ مسٹر ویرر بائی نے 1849 میں
اسکول کی گرتی ہوئی ساکھ کو سنبھالا۔ ان کے بعد مسٹر رالسٹن نے اسکول کی معیار کو کافی بلند کیا، لیکن مسٹر رالسٹن کے چلے جانے کے بعد بروک فیلڈ اسکول نے پھر اپنی نیک نامی کو کھو دیا۔ اسکول سے فارغ التحصیل ہونے والے طلباء علم قومی زندگی کے ہر شعبے میں خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ جن میں وکیل، جج، پادری، تاجر، صنعت کار، پارلیمنٹ کے ممبران، نوآبادیاتی علاقوں کے افسران اور پشت شامل تھے۔ مسٹر چپس نے بروک فیلڈ اسکول میں 1870 میں ایک استاد کی حیثیت سے ملازمت اختیار کی۔ اس وقت ان کی عمر 22 سال تھی۔ اسکول کے ہیڈ ماسٹر ویرر بائی نے مسٹر چپس سے انٹرویو لیا اور انہیں ملازمت دے دی۔ مسٹر ویرر بائی ایک تجربہ کار استاد تھا اور مسٹر چپس کی خامیوں سے خوب واقف تھا، اور انہوں نے مسٹر چپس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا کہ مسٹر چپس جیسا نوجوان استاد بروک فیلڈ جیسے پرانے ادارے سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ اس سے مسٹر چپس کو مشورہ دیا کہ وہ شروع سے ہی طلباء سے سختی سے پیش آئے۔ تاکہ اسے بعد میں تنگ نہ کریں۔ جب پہلے دن مسٹر چپس اپنی کلاس میں گئے تو اسکول کے ہال میں تقریباً 500 طلباء موجود تھے۔ مسٹر چپس اتنی بڑی تعداد کو دیکھ کر پہلے تو گھبرا گئے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ کلاس میں مکمل خاموشی تھی۔ اچانک ایک طالبِ علم نے جو پچھلی قطاروں میں بیٹھا ہوا تھا اپنے ڈیسک کے ڈھکنے کو اوپر اٹھا کر نیچے گرا دیا۔ جس سے زبردست دھماکہ پیدا ہوا۔ اس پر تمام طلباء زور زور سے ہنسنے لگے۔ مسٹر چپس کا رنگ زرد ہو گیا۔ خوش قسمتی سے مسٹر چپس نے اس شرارتی لڑکے کو دیکھ لیا۔ مسٹر چپس نے اس لڑکے کو اشارہ کر کے
اسے کھڑا ہونے کو کہا اور اس کا نام بھی پوچھا۔ لڑکے نے اپنا نام کولی بتایا۔ مسٹر چپس نے اسے 100 قطاریں لکھنے کی سزا دی۔ یہ بڑی ہی سخت سزا تھی، جس سے تمام لڑکے خوفزدہ ہو گئے۔ اس کے بعد مسٹر چپس کو تمام زندگی ایسی صورتحال کا کبھی سامنا نہیں کرنا پڑا۔ مسٹر چپس نے اپنی تمام زندگی بروک فیلڈ اسکول میں ہی گزار دی۔ 40 سال عرصہ تک تدریسی فرائض انجام دینے کے باوجود وہ ایک استاد ہی رہے۔ اگرچہ وہ چاہتے تھے کہ وہ بروک فیلڈ کے ہیڈ ماسٹر بن جائیں، مگر اپنی تعلیمی قابلیت اور کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے وہ بطور استاد ہی کام کرنے پر مطمئن تھے۔ اس مرتبہ انہیں ایکٹنگ ہیڈ ماسٹر کے طور پر کام کرنے کا موقع ملا۔ جنگ کے دوران انہیں ہیڈ ماسٹر کے طور پر کام کرنے کے لیے کہا گیا، مگر وہ بڑھاپے کی وجہ سے یہ ذمہ داری لینے کو تیار نہ تھے۔ مسٹر چپس کو اپنے پیشے سے بڑا لگاؤ تھا۔ مسٹر چپس اپنے اسباق کو وہ اپنے فرائض پوری محنت اور ایمانداری سے انجام دیتے تھے۔ انہیں قدیم لاطینی اور یونانی زبانیں پڑھانا پڑی تھیں۔ اگرچہ یہ مضمون خشک اور غیر دلچسپ تھے، لیکن مسٹر چپس اپنے اسباق کو دلچسپ بنانے کی پوری کوشش کرتے تھے۔ مسٹر چپس کو اللہ تعالیٰ نے طنز و مزاح کی خوبی عطا کی ہوئی تھی۔ وہ مزاحیہ باتوں اور لطیفوں سے طلباء کا دل بہلانے کی کوشش کرتے تھے۔ اس لیے طلباء ان سے روزانہ کوئی نیا لطیفہ سننے کی توقع کرتے تھے۔ اس طرح مسٹر چپس بڑے ہر دل عزیز استاد بن گئے۔ وہ اپنے طلباء سے ہمیشہ بڑی محبت کرتے اور انہیں ان کے اصلی نام سے پکارتے۔ طلباء بھی مسٹر چپس کا دل و جان سے عزت و احترام کرتے۔ وہ اپنے پاس آنے والے نوجوان ملاقاتیوں کو اپنے ہاتھ سے چائے بنا کر پلاتے اور ساتھ کیک بھی پیش کرتے۔ مسٹر چپس اپنے طالب علموں کا نام اور چہرہ یاد کرنے کے لطف اندوز ہوتے تھے۔
اگرچہ مسٹر چپس کے طور طریقے ڈھیلے، ان کا تلفظ ناقص اور ان کی کلاسوں میں نظم و ضبط کا فقدان ہوتا تھا، پھر بھی وہ اپنی طرز کے ایک کامیاب استاد تھے۔ مسٹر چپس طلباء کی کردار سازی اور سوچ کی تشکیل پر زور دیتے تھے۔ جلد ہی مسٹر چپس ماضی کی علامات اور اپنی ذات میں ایک ادارے کی حیثیت اختیار کر چکے تھے۔ مسٹر چپس کی عمر 48 برس ہو گئی تھی، لیکن ابھی تک انہوں نے اپنی شادی کروانے کے بارے میں سوچا تک نہیں تھا۔ مسٹر چپس ایک قدامت پسند شخص تھے اور وہ 19ویں صدی کے آخر حصے کے فیشن پرست خواتین کو ناپسند کرتے تھے۔ 1896 کے موسم بہار میں ان کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے ان کی باقی ماندہ زندگی کو یکسر بدل دیا۔ اس سال موسم گرما کی تعطیلات کے دوران مسٹر چپس اپنے دوست مسٹر راؤڈن کے ساتھ سیر کے لیے لیک ڈسٹرکٹ گئے۔ انہوں نے اپنی رہائش ایک گاؤں کے مقام میں رکھی اور روزانہ وہ پہاڑوں پر چڑھ کر لطف اٹھاتے تھے۔ ایک ہفتہ کے بعد مسٹر راؤڈن کو اپنے ذاتی کام کے لیے اچانک گھر واپس آنا پڑا۔ لیکن مسٹر چپس مزید چند دنوں کے لیے وہاں ہی ٹھہرے۔ ایک دن مسٹر چپس ایک پہاڑی جس کا نام گریٹ گیبل تھا کے دامن میں کھڑا تھا کہ اچانک اس نے ایک لڑکی کو دیکھا جو ایک خطرناک چوٹی پر کھڑی بڑی بے قراری سے ہاتھ کو ہلا رہی تھی۔ دراصل وہ پہاڑی کے دوسری جانب اپنی کسی دوست کو وہاں آنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ مسٹر چپس نے بڑی تیزی سے پہاڑ پر چڑھنا شروع کیا۔ تھوڑا اوپر جانے کے بعد مسٹر چپس کا پاؤں پھسل گیا اور ان کے ٹخنے کو موچ آ گئی۔ مسٹر چپس نے بڑی تیز سے پہاڑ پر چڑھنا شروع کیا۔ تھوڑا اوپر جانے کے بعد مسٹر چپس کا پاؤں پھسل گیا اور ان کے ٹخنے کو موچ آ گئی۔ مسٹر چپس وہاں سے لٹکتے ہوئے نیچے گر پڑے۔ اس لڑکی نے بھی مسٹر چپس کو گرتے ہوئے دیکھا تو وہ اپنی سہیلی کو ساتھ لے کر مسٹر چپس کی مدد کے لیے پہنچ گئی۔ اسے مسٹر چپس کی حالت پر بڑا رحم اور ترس آیا۔
دونوں لڑکیوں نے مسٹر چپس کو کھڑا ہونے میں مدد دی اور مسٹر چپس کو ان کو رہائش گاہ پر پہنچایا۔ مسٹر چپس جو کہ ماڈرن لڑکیوں کو پسند نہیں کرتے تھے، ان لڑکیوں کے جذبات ہمدردی سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ اس نوجوان لڑکی کا نام کیتھرین برج تھا۔ وہ ایک تعلیم یافتہ لڑکی تھی اور وہ کچھ عرصہ بطور آیا بھی کام کرتی رہی تھی۔ وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی۔ وہ اپنی سہیلی کے ساتھ وہاں چھٹیاں گزارنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ وہ ہر روز سائیکل پر سوار ہو کر مسٹر چپس کے بیمار پرسی کے لیے آتی تھی۔ اور کافی دیر تک مسٹر چپس سے باتیں کرتی رہتی تھی۔ کیتھرین جدید خیالات کی خاتون تھی۔ اس نے برنارڈ شاء، ایبسن اور ویلیم مورس جیسے مصنفین کی تصنیفات کا مطالعہ کیا ہوا تھا۔ وہ ان لوگوں کے خیالات سے کافی متاثر تھی۔ کیتھرین اپنے آپ کو ریڈیکل سوشلسٹ کہلاتی تھی۔ وہ خواتین کی آزادی اور اعلیٰ تعلیم کی حامی تھی۔ مسٹر چپس جو کہ اس طرح کی جدید لڑکیوں کو پسند نہیں کرتا تھا، کیتھرین کی شرافت سے بہت زیادہ متاثر ہوا اور مسٹر چپس نے کیتھرین میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ ادھر کیتھرین نے بھی مسٹر چپس کو پسند کرنا شروع کر دیا۔ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے اور انہوں نے ایک دوسرے سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب مسٹر چپس اپنی بیوی کے ساتھ بروک فیلڈ واپس آیا تو لوگوں نے ان کا پرجوش اور شاندار استقبال کیا۔ مسٹر چپس کی شادی بڑی کامیاب تھی۔ کیتھرین نے مسٹر چپس کے ذہن اور شخصیت پر ایک گہرا اثر چھوڑا۔ مسٹر چپس کے لباس اور عادات و اطوار میں بہت بڑی بہتری آ گئی۔ ان میں خود اعتمادی آ گئی۔ کلاسوں میں ان کا نظم و ضبط بہتر ہو گیا۔ کیتھرین انہیں ہمیشہ نرم رویہ اختیار کرنے اور دوسروں کو معاف کرنے کی تلقین کرتی تھی۔ وہ بالکل ایک نئے انسان بن چکے تھے۔ اپنے شاگردوں سے بھی ان کا رویہ خوشگوار ہو گیا۔
شادی سے پہلے مسٹر چپس ضدی تھے اور لڑکوں کو ساتھ سختی سے پیش آتے تھے۔ اب مسٹر چپس وسیع اور لچکدار نظر کے آدمی بن گئے۔ ان کی سوچ زیادہ جرأت مندانہ تھی۔ وہ اگرچہ ہر معاملے میں اپنی بیوی سے متفق نہ ہوتے تھے، لیکن وہ اپنی بیوی سے رائے ضرور لیتے تھے۔ اسکول کے معاملے میں وہ ہمیشہ مسٹر چپس کو صحیح مشورے دیتی تھی۔ ایک مرتبہ اس نے مسٹر چپس کو مجبور کیا کہ وہ لندن کے ایک مشن اسکول کے بچوں کو بروک فیلڈ اسکول کے بچوں کے ساتھ فٹ بال کا میچ کھیلنے کی دعوت دے۔ پہلے پہل تو ہر شخص نے اس تجویز کی مخالفت کی، کیونکہ یہ مشن اسکول بروک فیلڈ کے امیر طلباء کے چندے سے چل رہا تھا۔ بہرحال کیتھرین امیر و غریب کے اس فرق کے خلاف تھی۔ وہ ملک کے وسیع تر مفاد میں اسے ختم کرنے کی حامی تھی۔ اس کے اصرار پر یہ میچ منعقد کروایا گیا، جو بہت زیادہ کامیاب رہا، اور اس نے مسٹر چپس اور کیتھرین کو نیک نامی دلوائی۔ کیتھرین بڑی ہی ملنسار اور خوش خلق خاتون تھی۔ اس نے جس طرح مسٹر چپس کے دل میں اپنے آپ کو جیتا، اسی طرح اس نے بروک فیلڈ کو بھی فتح کر لیا۔ وہ اسکول کی تقریبات میں اپنے خاوند کے ساتھ شریک ہوتی تھی۔ وہ اساتذہ اور طلباء میں مقبول ہو گئی۔ لوگ کیتھرین کی اس قدر تعریف کرتے تھے کہ دوسرے اساتذہ کی بیویوں حسد کا شکار ہو جاتی تھیں۔ افسوس کی بات ہے کہ کیتھرین زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکی۔ شادی کے 2 سال کے بعد 1898 میں اس کے ہاں ایک مردہ بچہ پیدا ہوا، اور ساتھ ہی کیتھرین بھی مر گئی۔ مسٹر چپس کو اس کی موت کا گہرا دکھ ہوا۔ اس کی موت کے بعد مسٹر چپس اکثر اداس رہتا تھا، اور اس کی زندگی بے مزہ ہو چکی تھی۔ وہ اب پرانے مقام میں ہی شفٹ ہو گیا، جہاں شادی سے پہلے رہتا تھا۔ اس کی عمر بھی اب 50 سال ہو چکی تھی۔ لیکن بیوی کی موت کے غم نے مسٹر چپس کو اور بھی بوڑھا کر دیا۔
وہ ہر وقت اپنی بیوی کو یاد کرتا تھا۔ مسٹر ویٹر بائی کے فوت ہو جانے کے بعد مسٹر ویلٹرم کو بروک فیلڈ اسکول کا ہیڈ ماسٹر بنا دیا گیا۔ 1900 میں مسٹر ویلٹرم بھی نمونیا سے فوت ہو گئے۔ مسٹر چپس کو قائم مقام ہیڈ ماسٹر کے طور پر کام کرنا پڑا۔ انہیں علم تھا کہ ان کے بروک فیلڈ کے ہیڈ ماسٹر بننے کے موقع بہت ہی کم ہے۔ جب اسکول کی انتظامیہ نے اس 37 سالہ نوجوان مسٹر رالسٹن کو بروک فیلڈ کا ہیڈ ماسٹر لگایا تو مسٹر چپس کو کوئی افسوس نہ ہوا۔ رالسٹن بڑی متاثر کن شخصیت کا مالک تھا۔ لڑکے اس سے بہت زیادہ مرعوب ہو گئے۔ اگر وہ ایک مرتبہ نگاہ اٹھاتا تو سارے ہال میں سناٹا چھا جاتا تھا۔ مسٹر رالسٹن نہ صرف جدید علوم سے واقف اور بے شمار ڈگریوں کا مالک تھا، بلکہ کھیل کے میدان میں بھی اس نے بڑے امتیازی نشانات حاصل کیے ہوئے تھے۔ وہ ایک بہت مستعد فعال اور بلند عزائم رکھنے والا شخص تھا۔ اس نے بروک فیلڈ اسکول میں معیار تعلیم بلند کر کے اس کو ایلٹن اور ہیرو اسکولوں کے ہم پلہ بنانے کا مصمم ارادہ کیا ہوا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس نے نصاب تعلیم اور پڑھانے کے طریقوں میں بہت سی اصلاحات نافذ کیں۔ رالسٹن نظم و ضبط کو بہت اہمیت دیتا تھا۔ اسی وجہ سے امیر گھرانوں کے لوگوں نے بھی اپنے بچوں کو اس اسکولوں میں داخل کرانا شروع کر دیا۔ لیکن مسٹر چپس اس شخص کو ناپسند کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ مسٹر رالسٹن اسکول کو ایک فیکٹری کی طرح چلانا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف مسٹر رالسٹن بھی مسٹر چپس کے کام سے مطمئن نہ تھے۔ کیونکہ مسٹر چپس کے پڑھانے کے طریقے بہت پرانے تھے۔ ان کا لاطینی تلفظ بھی ناقص ہوتا تھا۔ اور ان کا اپنے طلباء پر مکمل کنٹرول بھی نہیں ہوتا تھا۔ مسٹر رالسٹن نے کئی مرتبہ مسٹر چپس کو اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے کہا اور اپنا گاؤن بدلنے کو کہا، مگر مسٹر چپس نے
ان کی کسی بات کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ مسٹر رالسٹن اس برے مسٹر چپس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن مسٹر رالسٹن نے مسٹر چپس کو اپنے دفتر میں بلایا اور اسے ریٹائر ہو جانے کے لیے کہا، کیونکہ وہ اب 60 برس کے ہو گئے تھے، اس لیے اب اس کو آرام کرنا چاہیے۔ لیکن مسٹر چپس ریٹائر ہونے کے لیے بالکل تیار نہ تھے۔ مسٹر رالسٹن نے مسٹر چپس کی کمزوریوں کی نشاندہی کی کہ مسٹر چپس کے پڑھانے کے طریقے پرانے ہیں، ان کا تلفظ بھی ناقص ہے اور ان کا لباس بھی مناسب نہیں ہے، اور مسٹر چپس کی ذاتی عادات بھی قابل احتراز ہیں۔ اور مسٹر چپس جدید حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال نہیں سکتا، اور یہ ہیڈ ماسٹر کے احکامات پر بھی عمل درآمد نہیں کرتا۔ یہ باتیں سن کر مسٹر چپس بھی غصے میں آ گئے اور رالسٹن سے کہا کہ وہ اس کی پالیسیوں کو ہرگز پسند نہیں کرتے، اور مسٹر رالسٹن نے اسکول کو ایک فیکٹری بنا دیا ہے۔ انہوں نے مسٹر رالسٹن کو واضح الفاظ میں بتا دیا کہ وہ اسکول میں کسی طور بھی ریٹائر نہیں ہوگا، اور اس نے جو کچھ کرنا ہے کر لے۔ جب مسٹر رالسٹن اور مسٹر چپس کے درمیان یہ بحث ہو رہی تھی تو اتفاق سے ایک لڑکے نے دفتر کے باہر کھڑے یہ گفتگو سن لی۔ اس نے یہ دوسروں لڑکوں کو بھی سنائی کہ ہیڈ ماسٹر نے مسٹر چپس کی بے عزتی کی ہے۔ یہ خبر طلباء تک گھروں میں بھی پہنچ گئی۔ تمام طلباء اور اساتذہ اور عام لوگوں نے مسٹر چپس کے ساتھ ہمدردی کی اور ان کا ساتھ دیا۔ مسٹر رالسٹن کی شہرت کو بھی دھچکا لگا۔ آخرکار بورڈ آف گورنر کے چیئرمین سر جان ری اسکول کا دورہ کیا اور ہیڈ ماسٹر صاحب سے ملے۔ بغیر سیدھے مسٹر چپس کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ وہ جتنا عرصہ دل چاہے بروک فیلڈ میں اپنا کام سر انجام دیتا رہے، چاہے اس کی عمر 100 سال ہو جائے، کیونکہ اس کے بغیر بروک فیلڈ اسکول بروک فیلڈ نہیں رہے گا۔ اس پر مسٹر رالسٹن نے اپنی بے عزتی محسوس کی
اور وہ 1911 میں کسی اور اسکول کا ہیڈ ماسٹر بن گیا۔ مسٹر رالسٹن کے بعد مسٹر شیٹرز کو بروک فیلڈ کا ہیڈ ماسٹر لگا دیا۔ اس کی عمر 34 سال تھی، لیکن وہ مسٹر چپس کی اہمیت کو جان چکا تھا اور تسلیم کر چکا تھا۔ مسٹر چپس بھی اس کو پسند کرتا تھا۔ 1913 میں مسٹر چپس کو دمہ کی شکایت ہو گئی، تو تب مسٹر چپس نے محسوس کیا کہ جب آدمی اپنے فرائض اچھی طرح سے انجام نہ دے سکے تو اس کو خواہ مخواہ ادارے کے ساتھ وابستہ نہیں رہنا چاہیے۔ اس لیے مسٹر رالسٹن نے مسٹر چپس نے 65 سال کی عمر میں ریٹائر ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ اس موقع پر وقار الوداعی تقریب کا انتظام کیا گیا۔ تمام طلباء اور اساتذہ نے انہیں تحفے پیش کیے اور ان کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ مسٹر چپس نے بھی الوداعی تقریر کی اور بتایا کہ ان کو بروک فیلڈ اسکول اور اس کے پرانے طالب علموں کے بارے میں اتنا کچھ یاد ہے کہ وہ ایک کتاب تحریر کر سکتے ہیں۔ ملازمت سے فارغ ہونے کے بعد مسٹر چپس اپنے علاج کے لیے جرمن چلے گئے اور اپنے ایک دوست کے ہاں ٹھہرے۔ جو بروک فیلڈ اسکول میں ان کے ساتھ کام کرتا رہا تھا۔ ایک ماہ کے بعد وہ صحت مند ہو کر واپس وطن آ گئے۔ انہوں نے اسکول کے قریب مسٹر وکٹ کے ہاں ہی رہائش اختیار کر لی۔ مسٹر وکٹ ایک بڑی نیک خاتون تھی اور وہ بروک فیلڈ اسکول کی ملبوسات والے کمرے سے انچارج رہ چکی تھی۔ مسٹر چپس نے اپنا وقت گزارنے کے لیے اسکول کے رسالے کے لیے مضمون لکھنا شروع کر دیے۔ مسٹر چپس باقاعدگی سے اسکول میں میچ دیکھنے کے لیے جاتے۔ اسکول کی تقریبات میں شرکت کرتے اور دعوتوں میں بھی شریک ہوتے تھے۔ انہوں نے پرانے طلباء کے کلب کی صدارت کو قبول کر لیا۔ مسٹر شیٹرز ایک دن مسٹر چپس کے پاس آئے
اور اپنی بیماری اور اسکول کی بری حالت کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ اور اس نے مسٹر چپس سے کہا کہ وہ دوبارہ اسکول میں پڑھانا شروع کر دے، جس پر مسٹر چپس راضی ہو گئے۔ 1917 کے موسم سرما میں شیٹرز بیمار ہو گئے تو مسٹر چپس کو قائم مقام ہیڈ ماسٹر کے طور پر کام کرنا پڑا۔ پھر مسٹر چپس ابھی ہیڈ ماسٹری کر رہے تھے کہ مسٹر شیٹرز وفات پا گئے۔ تو مسٹر چپس کو مستقل ہیڈ ماسٹر بننے کے لیے کہا گیا، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ تاہم وہ ہر روز دفتر میں بیٹھتے اور لوگوں کے مسائل سنتے اور حل کرتے تھے۔ وہ ہر اتوار کو میدان جنگ میں مارے جانے والے ان لوگوں کے ناموں کا اعلان کرتے جن کا تعلق اس اسکول سے ہوتا تھا۔ جنگ کے درمیان ایک دن زبردست بمباری ہو رہی تھی اور اسکول کے اندر اور باہر بم پھٹ رہے تھے۔ مگر مسٹر چپس نے اپنی جماعت کو پڑھانا جاری رکھا۔ جب 11 نومبر 1918 کو جنگ بند ہوئی تو بروک فیلڈ اسکول میں جشن منایا گیا اور پورے دن کے لیے چھٹی کر دی گئی۔ اس رات مسٹر چپس کو سردی لگ گئی اور وہ تقریر کیے بغیر اپنی رہائش گاہ پر چلے گئے۔ اس رات انہوں نے اپنا استعفیٰ لکھا اور اسکول بھیج دیا اور ہمیشہ کے لیے ریٹائر ہو گئے۔ اس آخری بار ریٹائر ہونے کے بعد انہوں نے الوداعی پارٹی لینے سے انکار کر دیا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ 15 سال تک زندہ رہے اور مسٹر وکٹ کے گھر اپنی زندگی کے آخری دن بڑے سکون اور آرام سے بسر کیے۔ ان کے ڈاکٹر مسٹر میری ویل انہیں مہینے میں ایک بار دیکھنے کے لیے آتی تھیں اور یہ بتاتے کہ مسٹر چپس کی صحت بہت ہی اچھی ہے۔ 1929 کے بعد مسٹر چپس اس قدر کمزور ہو گئے کہ انہوں نے لندن میں اولڈ بوائز ڈنر میں شامل ہونا بھی چھوڑ دیا۔ تاہم انہوں نے بروک فیلڈ اسکول کے ساتھ اپنا رابطہ قائم رکھا۔ وہ صبح کے وقت
اپنے کمرے کی کھڑکی کھول کر کھڑے ہو جاتے تھے اور طلباء کو حاضری کے لیے قطاروں میں کھڑے دیکھتے تھے۔ انہیں اسکول کی گھنٹی کی آواز صاف سنائی دیتی تھی۔ انہوں نے اپنے کھانے، مطالعہ اور سونے کے اوقات اسکول کی گھنٹی کے مطابق بنا رکھے تھے۔ وہ سارا دن آگ کے سامنے بیٹھے کتابوں کا مطالعہ کرتا رہتے تھے۔ فارغ وقت میں اپنے طلباء کے نام اور چہروں کو یاد کرتے اور اپنی بیوی کے ساتھ گزرے دنوں کو یاد کرتے تھے۔ بروک فیلڈ کے پرانے طلباء ان کو اکثر ملتے رہتے تھے۔ بروک فیلڈ کے پرانے طلباء ان کو اکثر ملتے آتے رہتے تھے۔ وہ ہمیشہ طلباء کو چائے اور کیک پیش کرتے تھے۔ مسٹر چپس نے 1930 میں اپنا وصیت نامہ لکھا۔ اس نے اپنی رقم کو کچھ حصہ مشن اسکول کے غریب طلباء علموں کے لیے اور کچھ مسٹر ویٹ کے نام کر دیا، جس نے اس کی بڑی خدمت کی تھی۔ باقی رقم بروک فیلڈ میں طلباء کو وظیفہ دینے کے لیے وقف کر دی۔ مسٹر چپس 1933 میں فوت ہوئے اور دھند والے دن سپہر کو اپنے کمرے میں اکیلے تھے۔ مسٹر ویٹ اپنے رشتہ داروں کو ملنے کے لیے گاؤں گئی ہوئی تھی۔ مسٹر چپس اس سوچ میں گم تھے کہ اس سخت سردی میں اس کو ملنے کے لیے بھلا کون آئے گا۔ اچانک دروازے پر گھنٹی بجی تو باہر ایک چھوٹا سا لڑکا لنفورڈ کھڑا تھا۔ مسٹر چپس اس کو اندر لے آئے اور اس کو چائے اور کیک پیش کیا۔ وہ اس لڑکے سے اس کے والد اور کلاس کے بارے میں باتیں کرتا رہا۔ پھر جاتے وقت لنفورڈ نے کہا، مسٹر چپس خدا حافظ۔ ان الفاظ میں مسٹر چپس کو اپنی بیوی یاد آ گئی، جس نے شادی کے دن سے پہلے کی شام ان سے رخصت ہوتے ہوئے وقت یہی الفاظ کہے تھے۔ مسٹر چپس جذباتی ہو گئے اور اپنی بیوی کو یاد کر کے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر مسٹر چپس کرسی پر بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو گئے۔ جب اس کو ہوش آیا تو 3 شخص ارد گرد باتیں کر رہے تھے۔ وہ 3 اشخاص ڈاکٹر میری ویل، مسٹر ویکس اور اسکول کے ہیڈ ماسٹر کارٹ رائٹ تھے۔ وہ اس بات پر افسوس کا اظہار کر رہے تھے کہ بیچارہ بوڑھا مسٹر چپس بے اولاد دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ یہ سن کر مسٹر چپس نے اپنی آنکھیں کھول دیں اور بڑی ہمت سے انہیں بتایا کہ بروک فیلڈ کے تمام طلباء اس کے بچے ہیں، جن کو وہ پیچھے چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اس کے بعد مسٹر چپس نے اپنی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند کر لیں۔ ان کی موت کا اعلان اگلی صبح کو اسکول لگنے پر کیا گیا۔ اور ان کے سوگ میں اسکول میں 1 دن کی چھٹی دی گئی۔ لنفورڈ مسٹر چپس سے ملاقات کرنے والا آخری طالب علم تھا۔